بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ امجد اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کی ماں بار بار یہی اصرار کرتی، میرے مرنے سے پہلے شادی کر لو ورنہ میرے بعد تمہارا خیال کون رکھے گا۔ مگر امجد ہر بار یہی کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی کوئی اچھی جاب مل جائے، کیونکہ جو جاب وہ کر رہا تھا وہ اسے مطمئن نہیں تھا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ امجد کو ایک اچھی کمپنی سے جاب کی آفر آ گئی اور اس نے وہ کمپنی جوائن کر لی۔ اب اس کا شادی نہ کرنے کا بہانہ بھی ختم ہو گیا اور یوں جاب ملنے کے کچھ عرصہ بعد امجد کی شادی ہو گئی۔ سب ٹھیک تھا، دونوں میاں بیوی خوش تھے۔ شادی کے کچھ ماہ بعد امجد کی ماں اس دار فانی سے کوچ کر گئی اور گھر میں صرف دونوں میاں بیوی اکیلے رہ گئے۔ امجد صبح آفس چلا جاتا تو شام کو گھر لوٹتا۔ کچھ عرصہ ایسا گزرا تو امجد کو محسوس ہونے لگا اس کی بیوی اب اس سے پہلے کی طرح پیار نہیں کرتی، نہ اس کا پہلے کی طرح خیال رکھتی ہے۔ کچھ محلے کی عورتوں نے بھی، جن کا امجد کے گھر آنا جانا تھا، امجد کے کان بھر دیے کہ یوں جوان بیوی کو اکیلے گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ امجد ان سب باتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگا۔ آخر وہ صرف شک کی بنا پر اپنی بیوی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کچھ پوچھ سکتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا گھر میں خفیہ کیمرے لگا کر دیکھے گا کہ اس کی بیوی سارا دن گھر میں کرتی کیا ہے اور کوئی اسے ملنے آتا ہے یا نہیں۔ ایک دن اس نے بیوی کو اس کے مائکے بھیج دیا، سارے گھر میں خفیہ کیمرے لگا دیے۔ اب امجد روزانہ ان کیمروں کو دیکھتا اس کی بیوی سارا دن گھر میں کیا کرتی ہے، کوئی اسے ملنے آتا ہے یا وہ کسی کے پاس جاتی ہے۔ بلکہ جو کچھ امجد نے دیکھا وہ سب اس کی سوچ سے الگ تھا۔ اس کی بیوی کا سارا وقت گھر کے کاموں، صرف نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے میں گزرتا۔ وہ ایک نیک اور پارسا بیوی تھی۔ امجد کو یہ سب دیکھ کر بہت حیرت اور شرمندگی ہوئی۔ وہ کیا سوچتا رہا اور حقیقت کیا تھی؟ وہ اپنی بیوی سے بہت شرمندہ تھا۔ وہ چاہتا تھا اپنی بیوی کو سب بتا کر معافی مانگے کہ اس نے کس طرح اس پر شک کیا، اسی شک میں کتنی غلط اور گھٹیا حرکت کر بیٹھا۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ اس شام جب وہ آفس سے گھر آیا تو اس کی بیوی کے لیے کچھ کپڑے اور تحائف وغیرہ لے کر گیا اور بس اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی نظروں سے گر چکا تھا، اسی لیے اپنی بیوی کی نظروں سے اٹھنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے جب دیکھا اس کا شوہر اس کے لیے کپڑے اور تحائف لے کر آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی، مگر ساتھ ہی امجد کی آنکھوں میں شرمندگی بھی اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے امجد سے پوچھا، آج آپ کچھ الگ نظر آ رہے ہیں، بتائیں کیا بات ہے؟ امجد نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، بولا کچھ نہیں، بس تھک گیا ہوں۔ آج تم کپڑے اور تحائف پسند آئے؟ امجد کی بیوی اس کے سامنے آ گئی، کہنے لگی، ہاں بہت پسند آئے، مگر آپ پریشان کیوں ہیں؟ کوئی تو بات ضرور ہے۔ امجد اب خاموش ہو گیا۔ وہ سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا مگر اس کی زبان اس کو ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہتا بھی تو کس طرح؟ آخر امجد سے رہا نہ گیا تو بولا، اگر مجھ سے بہت بڑی غلطی، کوئی بہت بڑا گناہ ہو جائے تو کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ امجد کی بیوی نے کہا، غلطی چاہے آپ نے جو بھی کی ہو میں آپ کو معاف کر دوں گی، مگر گناہ کے لیے آپ اللہ سے معافی مانگیں، وہی آپ کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کر دیں گے۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر امجد کی جان میں جان آئی۔ اس نے سوچا وہ اپنی بیوی کو سب بتا دے، مگر پھر سوچا یہ سب بتانے کے بعد شاید اس کی بیوی معاف تو کر دے، مگر کبھی اس کے ذہن سے یہ بات نہ نکل پائے۔ اس سوچ کے دوران امجد کی بیوی بولی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے جو بھی غلطی کی ہے بتا دیں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اگر بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تو نہ بتائیں، میں نے تو ویسے بھی آپ کو معاف کر دیا تو غلطی جان کر کیا کروں گی، بس آپ سکون ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ کر یقین رکھیں وہ بھی سچے دل سے مانگی ہوئی معافی کو کبھی رد نہیں کرتا۔ امجد کے دل سے سارا بوجھ آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اس نے کیا کیا، اس کی بیوی کس طرح اس کی دل جوئی کر رہی ہے۔ آخر امجد نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور وضو کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی اور خود سے عہد کیا کبھی کسی کا شک کی بنا پر وہ ایسی غلطی یا ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ اپنی بیوی کو ہمیشہ خوش
اور رکھے گا اور راحت دے گا، جیسے اس نے مجھے راحت اور سکون دیا۔ امجد نے اپنا عہد پورا کیا اور زندگی بھر پھر کبھی ایسی غلطی نہ کی، اور ہمیشہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ خاندان میں جب کبھی میاں بیوی کے بچے رشتے کی مثال دی جاتی تو امجد اور اس کی بیوی کی وہاں دی جاتی مثال۔